Allah dayan, Allah dayan, Allah dayan, ya Hilawiti. السلام علیکم میرے عزیز دیکھنے والوں، کیا آپ جانتے ہیں اس یورپی ملک کو جہاں صدیوں پہلے اسلام نے اپنے علم، فن اور کردار سے چراغ جلائے، اور آج بھی کچھ بستیوں میں اذان کی مدھم صدا باقی ہے، جہاں ہر گلی ماضی کی کہانی سناتی ہے اور ہر شہر اپنے اندر صدیوں کی تہذیب چھپائے بیٹھا ہے۔ لیکن جب اسی خوبصورت اسپین کی فضا میں کبھی اذان کی آواز گونجتی تھی، جب ہر گلی میں علم کے چراغ جلتے تھے اور جب ہر مسجد سے قرآن کی تلاوت سنائی دیتی تھی، تو سمجھ لیجئے ہم کسی عام اسپین کی نہیں بلکہ اس اندلس کی بات کر رہے ہیں، جہاں اسلام نے نہ صرف حکومت کی بلکہ اپنے علم، فن، تہذیب اور انسانیت کا ایک مکمل نظام قائم کیا، جہاں ہر کونا تاریخ سے لبریز ہے، جہاں مسجدیں کبھی گرجا گھروں میں بدلیں اور پھر انہی گرجا گھروں کے آس پاس آج پھر ایک بار اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے۔ اور جہاں قرون وسطیٰ کے اندلس کی باز گشت آج بھی دلوں میں ایمان جگاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان مسلمانوں کی جو کرتبہ، گرناتا اور اشبیلیہ جیسے عظیم شہروں کی گلیوں میں اپنی شناخت، اپنا دین اور اپنی تہذیبی ورثے لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اسپین میں مسلمانوں کی گاؤں کی زندگی اور اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام یہاں کیسے پھیلا، کیا مشکلات آئیں، کیسے ایک عظیم سلطنت جسے اندلس کہا جاتا تھا زوال کا شکار ہوئی، اور پھر آج کے دور میں کیسے مسلمان دوبارہ یہی اپنی روشنی پھیلا رہے ہیں، اپنی مساجد تعمیر کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک داستان نہیں، یہ اندلس کی گمشدہ روشنی کو دوبارہ محسوس کرنے کا سفر ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسلام کی تاریخ، روحانیت اور حقیقت سے بھرپور کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا اور چند سالوں میں یہ خطہ اسلامی تہذیب کا مرکز بن گیا۔ کرتبہ، گرناتا اور اشبیلیہ جیسے شہر علم، فن اور ثقافت کے مرکز بن گئے۔ یہی ابن رشد، ابن زہر اور الزواری جیسے مفکرینوں نے تاریخ رقم کی۔ مسلمانوں نے اسپین میں نہ صرف حکمرانی کی بلکہ یہاں انصاف، تعلیم اور ترقی کے ایک سنہری دور کی بنیاد رکھی۔ وہ یورپ کے تاریک دور میں علم کی روشنی لے کر آئے۔ 1492 میں گرناتا کا زوال ہوا اور مسلمانوں کے لیے ایک سیاہ دور شروع ہو گیا۔ مسجدوں کو چرچ میں تبدیل کیا گیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایک تاریخ رقم ہوئی۔ زبردستی مذہب کی تبدیلیاں، جلا وطنی اور عقیدے پر پابندیاں لگائی گئیں۔ لاکھوں مسلمان نے یا تو عیسائیت اختیار کر لی یا اپنی شناخت چھپا کر وہاں زندہ رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک ماہر تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جبری طور پر عیسائی بنائے گئے مسلمانوں کو بھی 1609 میں مکمل طور پر اسپین سے نکال دیا گیا۔ یہ ایک المیہ تھا، وہ لوگ جنہوں نے اسپین کو ترقی دی وہی اسپین میں اجنبی بنا دیے گئے۔ لیکن اسلام کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ کچھ مسلمانوں نے چھپ کر اپنے عقیدے کو محفوظ رکھا، اور آج اسپین میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا، جبکہ اکثریت وہ ہیں جو شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں پھر سے اسپین میں اسلام کے حیا کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئی مساجد اور پرانی عمارتیں اسلامی مراکز میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یورپ کے دیگر ممالک کی طرح اسپین میں بھی اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے۔ بعض انتہا پسند گروہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ 2023 میں
جنوبی اسپین کے ایک شہر الخسیرس میں ایک 25 سالہ مراکشی نژاد شخص نے 2 گرجا گھروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک چرچ کے خادم کی جان گئی اور 4 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اس واقعے کو عالمی میڈیا نے اسلامی دہشت گردی کا نام دیا، لیکن کسی نے یہ نہ پوچھا کہ وہ شخص ذہنی مریض تھا، اس کا کوئی تنظیم سے تعلق تھا یا نہیں۔ اور یہ واقعہ اسپین میں اسلاموفوبیا کی ایک نئی لہر کو جنم دینے کا بہانہ بن گیا۔ اس کے بعد کئی مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ بارسلونا میں ایک مسجد کے باہر شرپسند عناصر نے قرآن کی بے حرمتی کی اور مسلمانوں کو شہر چھوڑنے کی دھمکیاں دی۔ ایک اور افسوسناک واقعہ میڈرڈ کے نواحی علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک مسلمان فیملی کی گاڑی پر اسلام مخالف نعرے لکھے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا، اور جب پولیس کے پاس رپورٹ کی گئی تو روایتی لاپرواہی سے کام لیا گیا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جس نے کبھی دنیا کو علم اور رواداری کا درس دیا، مگر آج جب کوئی مسلمان روزہ رکھ کر افطار کے لیے اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی شک کی علامت بن جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان عورت اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے تو اس کا حجاب سوالیہ نشان بن جاتا ہے، اور جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ ہے آج کا اسپین۔ یہ کہانی صرف درد اور تکلیف کی نہیں، یہ صبر، استقامت اور ایمان کی کہانی ہے۔ یہ ان مسلمانوں کی کہانی ہے جو اسلاموفوبیا کے اندھیرے میں بھی اللہ اکبر کی صدا کو بلند رکھتے ہیں، جو ظلم کے مقابلے میں درگزر کا درس دیتے ہیں، اور جو اس امید کے ساتھ زندہ ہیں کہ ایک دن اسپین ایک بار پھر وہی بنے گا جہاں اذانوں کی گونج کو امن کا پیغام سمجھا جائے گا، نہ کہ نفرت کا۔ چیلنجز کے باوجود اسپین کے مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، تعلیم، کاروبار اور سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکیں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔ کہتے ہیں کچھ بستیاں مٹی سے نہیں تقدیر سے بنتی ہیں، کچھ گاؤں زمین پر نہیں تاریخ کے سینے میں بسے ہوتے ہیں۔ سینٹینیل دی لاؤس بھی ایسا ہی گاؤں ہے جہاں ہر پتھر، ہر گلی، ہر دیوار کوئی نہ کوئی راز سناتی ہے۔ یہ خوبصورت گاؤں اندلس کے صوبے قادیس میں واقع ہے اور یہ اسپین کے دارالحکومت سے تقریباً 550 کلومیٹر دور ہے۔ یہ گاؤں کوئی عام بستی نہیں بلکہ اسلامی اسپین کی وہ گواہی ہے جو آج بھی قائم ہے۔ اسپین میں جب مسلمانوں نے 711 میں قدم رکھا تو یہ علاقہ ان کے زیر اثر آ گیا۔ یہ گاؤں چٹانی قلعہ نما طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسلمانوں نے یہاں چٹانوں کے اندر مکانات بنائے جنہیں نہ سورج کی تپش متاثر کر سکتی ہے نہ سرد ہوائیں۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے جہاں فطرت اور فنکار دونوں نے مل کر ایسا جادو جگایا کہ انسان دنگ رہ جائیں۔ آپ اس گاؤں کی بناوٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان اپنے کام کے کیسے ماہر تھے اور علم میں کتنے آگے تھے۔ اس گاؤں کی تنگ اور گھومتی ہوئی گلیاں، اونچی نیچی چھتیں اور سفید دیواریں ہمیں اندلس کی گمشدہ اسلامی تہذیب کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ گاؤں اس دور کی جھلک ہے جہاں اسلامی معمار صرف عمارتیں نہیں بناتے تھے بلکہ اپنے فن، فطرت اور فہم سے ایسی جگہ بناتے تھے جو روح کو چھو جائے۔ اس گاؤں کی سب سے بڑی خاصیت یہاں کے مکانات جو قدرتی چٹانوں کے نیچے یا اندر بنائے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑوں نے اپنی گود میں یہ بستیاں پال رکھی ہوں۔ یہاں موجود قلعہ جو آج بھی خنڈرات کی صورت میں موجود ہے، دراصل مسلمانوں کا بنایا ہوا قلعہ تھا جو نصری سلطنت کے زیر اثر تھا۔ اس گاؤں کے نام سینٹینیل کا ایک دلچسپ مطلب ہے، یعنی 7 بار کچھ بھی نہیں۔ یعنی جب عیسائی فوجوں نے اس گاؤں پر 7 بار حملہ کیا تو یہاں کے مسلمان مجاہدینوں نے 7 بار دشمنوں کو پسپا کیا۔ یہ نام مسلمانوں کی جرأت اور غیرت کا اعلان ہے۔ بالآخر 1484 میں عیسائی حملہ آوروں نے سینٹینل کو فتح کیا، مگر اسلامی ورثہ چٹانوں میں قید ہو گیا اور آج بھی گواہی دیتا ہے۔ آج یہ گاؤں سیاحوں کے لیے دلچسپ عجوبہ ہے، مگر ہم مسلمانوں کے لیے یہ روحانی داستان ہے۔ یہاں کے کیفے، دکانیں اور گھروں کی چھتیں چٹانیں ہیں۔ لوگ ان گھروں میں قدرتی ٹھنڈک اور حفاظت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسے کہ کبھی مسلمان اہل علم کیا کرتے تھے۔ ورجیلیانا اسپین کا وہ گاؤں جہاں اسلام کی خوشبو آج بھی باقی ہے۔
स्पेन के जनूबी इलाके उंदलस में वाक़या एक नहायत खूबसूरत और पुरअमन गांव है जिसका नाम है फिरजिलियाना। ये गांव मलीगा सूबे में वाक़या है और स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड से तकरीबन 520 किलोमीटर के फासले पर है। फिरजिलियाना पहाड़ों के दामन में बसा हुआ एक कदीम और दिलकश मुकाम है जहां सफ़ेद रंग के पुराने मकानात, तंग गलियां और पत्थर से बनी हुई छतें आज भी इस तारीख की अजमत की गवाही देती हैं। फिरजिलियाना की तारीख 8वीं सदी ईस्वी से जुड़ी हुई है जब मुस्लिम फातिहीन स्पेन आए और उंदलस को इल्म, फन, तामीरात और रवादारी का गहवारा बना दिया। इस गांव में मुसलमान मोरोस ने तवील अरसे तक हुकूमत की और यही वजह है कि यहाँ आज भी इस्लामी तर्ज तामीर, तहजीब और उस दौर की ज़ुबान की झलक देखी जा सकती है। ये गांव ख़ास तौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदियों ने सदियों तक पुरअमन तरीके से इकट्ठे ज़िंदगी गुजारी। आज भी यहाँ पुरानी इमारतों पर अरबी नक्शो निगार और इस्लामी फ़न तमीर के आसार देखे जा सकते हैं। गांव में मौजूद पुराने घरों, फुआरों और गलियों में इस्लामी फ़न तमीर की झलक वाज़िह नज़र आती है। मोरेश फेस्टिवल हर साल अगस्त में यहाँ मोरोस और क्रिश्चियंस के दरमियान होने वाली तारीखी जंग को याद करते हुए एक सकाफती मेला मुनक्कद किया जाता है। फिरजिलियाना पहाड़ों, दरख्तों, जैतून के बागात और नीले आसमान के दरमियान एक जन्नत नज़ीर मंजर पेश करता है। ये गांव आज भी अपनी सादगी, सुकून और सकाफत की वजह से दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। गिरचा आज यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत नहीं मगर फिरजिलियाना की गलियों में आज भी अरबी अल्फाज दीवारों पर लिखे मिलते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह और अल्लाहु अकबर। ये इस बात की अलामत है कि यहाँ इस्लाम सिर्फ एक माजी नहीं बल्कि एक तहजीबी विरसा है जो आज भी जिंदा है। अल-बरासीन जहाँ सुर्ख पत्थरों की दीवारों पर वक्त रुका हुआ महसूस होता है, जहाँ हर गली एक राज सुनाती है और हर खिड़की से जागती हुई हवा उंदलस के सुनहरे दौर की खुशबू लाती है, वही तो है अल-बरासीन। अल-बरासीन स्पेन के सूबे राउल में वाक़या है और यह स्पेन की कैपिटल सिटी से तकरीबन 280 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़या है। अल-बरासीन अपनी हैरत अंगेज सुर्ख पत्थरों की इमारतों, किलेबंद दीवारों और मुरेश तर्ज तमीर की बदौलत मशहूर है। यहाँ के घर, गलियाँ और किले इस अंदाज में बने हैं जैसे किसी अफसाने की दुनिया हो और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और इसे अक्सर स्पेन का सबसे खूबसूरत गांव कहा जाता है। 9वीं सदी ईस्वी में जब मुस्लिम फौजें उंदलस में दाखिल हुई तो अल-बरासीन भी जल्द ही इस्लामी रियासत का हिस्सा बन गया। यह इलाका बन्नु रज़ीन के ज़ेरे असर आया जिनसे ही इसका नाम अल-बरासीन निकला। बन्नु रज़ीन एक मुस्लिम कबीला था जिन्होंने यहाँ किले, मसाजिद, बागात और नालियों का निज़ाम कायम किया। यानी अल-बरासीन दरअसल अल-बन्नु रज़ीन का ही तरमीम शुदा नाम है। अरब मुअर्रिखीन इस इलाके को किलेदार जन्नत कहते थे क्योंकि ये दुश्मन के हमलों से महफूज और कुदरती हुस्न से माला माल था। 1170 में ईसाई फौजियों ने अल-बरासीन पर हमला किया मगर यह इलाका कुछ अरसे तक नीम खुद मुख्तार इस्लामी रियासत के तौर पर कायम रहा। बिल आखिर 1284 में यह मुकम्मल तौर पर ईसाई सल्तनत में शामिल कर दिया गया मगर आज भी यहाँ का किला, दीवारें और गलियाँ इस्लामी फ़न तमीर का अक्स पेश करती हैं। अल-बरासीन आज भी सियाहों के लिए एक जादुई मुकाम है। यहाँ के तंग रास्ते, छतों वाले घर और बुलंद किला इस दौर की गवाही देते हैं जब अजान की आवाज़ वादियों में गूंजती थी। सियाह यहाँ पुरस्कार माहौल, तारीखी इमारतें और फोटोग्राफरी के लिए आते हैं। तो ये तो थी कहानी उस अंदलस की जहाँ कभी इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं बल्कि एक रूहानी रोशनी, एक तहजीबी नूर और इंसानियत का मिसाली निज़ाम था। ये कहानी सिर्फ गुज़िश्ता दौर का मातम नहीं बल्कि एक उम्मीद का पैगाम है। जिस तरह अंधेरों के बाद सहर आता है उसी तरह अंदलुस में भी इस्लाम फिर से अपना रोशन सफ़र शुरू कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव और रूहानी सफ़र में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔